بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے غزوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کی روشنی میں۔ اسلامی تاریخ میں جتنے اہم غزوات ہوئے ہیں ان کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ مسلمانوں نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو ان کو آئے روز یہ پتہ چلتا تھا کہ مکہ میں ان کے گھروں پر قبضہ کر لیا گیا ہے، ان کی فلاں املاک پر قبضہ کر لیا گیا ہے، ان کے گھروں کو مسمار کیا گیا ہے۔ جب بھی روز ان کو آئے روز یہ خبریں پہنچتی تو وہ بہت غم زدہ ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھتے کہ ہم ان سے ان باتوں کا بدلہ کیوں نہیں لیتے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بہت بہادر اور بڑے شیر دل قسم کی شخصیت تھی ان کی۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ کیا ہم سچے دین پر نہیں ہیں، تو پھر ہم کیوں ان کے سامنے اتنے بزدل بنے ہوئے ہیں، ہم کیوں نہیں ان سے بدلہ لیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر خاموشی اختیار فرماتے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے تو کچھ کہتے نہیں تھے، وہ کہتے تھے جو اللہ ان کی طرف وحی کرتا تھا۔ فائنلی 2 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اجازت دی اور حکم دیا جہاد کا۔ جہاد 2 ہجری میں فرض ہوا اور مسلمانوں کو اجازت دی گئی کہ وہ اللہ کے راستے میں تلوار اٹھا سکتے ہیں۔ جو سب سے پہلا مارکہ کفر اور اسلام کے درمیان ہوا اس کو غزوہ بدر کہتے ہیں۔ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں ڈائریکٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی ہو۔ یہ 2 ہجری میں ہوا، 17 رمضان المبارک 2 ہجری۔ بدر کے مقام پر یہ مدینہ سے تقریباً 200-250 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور اس میں بہت تھوڑی تعداد تھی مسلمانوں کی۔ کافر 1000 تھے، مسلمان 313 تھے اور 2 تلواریں تھیں اور کوئی سامان حرب پاس نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ بڑا کرٹیکل سچویشن تھی، پہلا موقع تھا مسلمانوں کا کہ وہ اس طرح کفار سے میدان جنگ میں برسر پیکار تھے اور ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، ایسی کوئی چیز نہیں تھی، جبکہ کفار جو ہیں وہ اسلحے سے لیس تھے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوم الفرقان بھی فرمایا ہے، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا دن۔ اس دن پتہ چلا کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے، کون اللہ اور اس کے رسول سے حقیقی محبت کرتا ہے اور کون صرف دکھاوے کی کرتا ہے۔ جو حقیقی مسلمان تھے، جو حقیقی مومن تھے، وہ صرف 313 تھے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور فیصلہ کن فتح عطا فرمائی اور 70 کافر مارے گئے اور 70 کے قریب ہی قیدی بنائے گئے۔ ان میں سر فہرست جو مکے کا سردار مارا گیا وہ ابو جہل تھا۔ ابو جہل کو 2 بھائیوں نے معوذ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے قتل کیا اور جب وہ اپنے گھوڑے سے نیچے گر گیا تو اس کی گردن کو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کاٹا فائنلی۔ یہ بڑا فیصلہ کن مارکا تھا مسلمانوں اور کافروں کے درمیان میں، لیکن چونکہ کفار بہت سارا اپنا مال، جانور اور اسلحہ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے اور یہ پہلا موقع تھا کہ جو میدان جنگ میں جو مال چھوڑ کر کافر گئے ہیں اس کا کیا کیا جائے، تو مسلمان کنفیوزڈ تھے کہ اس کا کیا کریں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جو سورت نازل فرمائی وہ سورہ انفال ہے۔ قرآن پاک میں غزوہ بدر کا جو پورا تفصیلات ہیں وہ سورہ انفال میں ہمیں ملتی ہیں۔ انفال لفظ عربی میں مال غنیمت کو کہتے ہیں۔ یہ آپ یاد رکھیے گا، آپ کے MCQs میں آ سکتا ہے کہ انفال کا مطلب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ انفال میں ارشاد فرمایا یسألونک عن الانفال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان کو بتائیے کہ پھر اس کی پوری تفصیلات ہیں کہ اس کے اتنے حصے کیے جائیں، اس میں سے ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، باقی جو ہے وہ اس کو لوگوں میں تقسیم کیا جائے۔ اس کی پوری ڈیٹیلز ہیں۔ اسی طرح سے جو قیدی بنائے گئے تھے، اب فرسٹ ٹائم تھا کہ قیدی ہیں تو ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے، تو اس پر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ جو پڑھے لکھے قیدی ہیں ان کو ان سے کہا جائے کہ وہ ایک جو قیدی ہے وہ 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھائے گی، اس کا فدیہ ہوگا، تو پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی خاموشی اختیار فرمائی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ مشورہ اچھا لگا ہے، اس طرح کیا جائے۔ فائنلی اس طرح سے قیدیوں کے ساتھ سلوک کیا گیا۔ تو غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوا، 17 رمضان 2 ہجری، اور اس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ انفال میں ہے۔ غزوہ بدر میں 14 مسلمان شہید ہوئے تھے اور اوورآل مسلمانوں کا اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوا جتنا کفار کا ہوا۔ اس کے بعد نیکسٹ غزوہ احد، یہ احد کے مقام پر ہوا، یہ 3 ہجری میں۔
یہ دوسری جنگ تھی جو مسلمانوں اور کفار کے درمیان ہوئی، اور اس میں مسلمانوں کی تعداد بھی زیادہ تھی، ان کے پاس اسلحہ بھی تھا، وہ پہلے سے اسٹرانگ بھی تھے، لیکن چونکہ ہر جو معاملہ ہے، ہر جو بات ہے وہ بڑی ملٹی ڈائمینشنل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تعلیم کرنے کے لیے بہت سے ایسے چیزیں ہیں جو ان کو اس سب کے بعد سیکھنے کو ملی۔ غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے تھے، جن میں سر فہرست حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کی شہادت ہوئی، اور ان کو وحشی نامی غلام تھا ہندا ابو سفیان کی بیوی تھی، انہوں نے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے بعد میں کیا تھا، تو ہم ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہیں گے۔ اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور غزوہ بدر میں چونکہ ہندا کے والد اور بھائی کو قتل کیا گیا تھا، تو وہ بہت شدید غصے میں تھی، انہوں نے پورا 1 سال تیاری کرائی اپنے غلام سے، اور وہ جو وحشی نامی غلام تھا، وحشی نے بھی بعد میں اسلام قبول کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وحشی نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ سے پیپر میں یہ بھی کوشچن پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ کون سے صحابی ہیں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی نماز جنازہ 70 مرتبہ پڑھائی، وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بے حد محبت تھی، بہت دوستی تھی اپنے چچا سے، وہ ان کے رضائی بھائی بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھائی، اور جتنے بھی شہدائے احد ہیں وہ سب کے سب میدان احد میں ہی ان کی تدفین ہوئی، آج بھی ان کے وہاں پر قبریں ہیں، اگر آپ مدینہ جاتے ہیں انشاءاللہ تو آپ وہاں پر ان کو ان کی زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں۔ غزوہ احد کا ذکر سورہ بقرہ میں ہے، اور غزوہ احد کے موقع پر باقی جو میدان ہے وہ تو سارا ایک طرف ہے، اور پہاڑ ہیں ایک طرف، ایک الگ سے ایک پہاڑ درہ سا بنا ہوا ہے، وہ آج بھی ہے، اور ظاہر ہے بہت ویدرنگ اور ٹیرنگ کی وجہ سے پہاڑ اتنے تو اب اس طرح سے وہ نہیں رہا، لیکن یہ ہے کہ ابھی بھی اچھا خاصا وہ موجود ہے، آپ اس کو جب جاتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں ایزیلی۔ تو اس درے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن جبیر، زبیر نہیں، یہ ہم ان کو لکھیں گے ایسے، جیم بے یہ رے، عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی معیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز متعین فرمائے اس پہاڑی درے پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ چاہے ہمیں شکست ہی کیوں نہ ہو جائے، آپ یہاں سے اپنی جگہ نہیں چھوڑیں گے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ دیا، بہت زیادہ مسلمان غالب آ گئے کافروں پر، کافر اپنا مال چھوڑ کر بھاگ گئے، تو مسلمان جو ہے وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے لگ گئے۔ تو وہ جو حضرت عبداللہ بن جبیر، ان کے 50 ساتھی تھے تیر انداز وہاں پر اس درے پر متعین تھے، انہوں نے سمجھا کہ اب جنگ ختم ہو گئی ہے، ہمیں بھی ان کے ساتھ شریک ہو جانا چاہیے۔ ایک لمحے کے لیے انکانشیسلی، ان کا کوئی وہ انٹینشنلی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی نافرمانی نہیں کی، انکانشیسلی ان کو لگا کہ اب جنگ ختم ہو گئی ہے، اب ہمیں نیچے اترنا چاہیے، وہ بھی نیچے اتر آئے، اور وہ بھی حضرت عبداللہ بن جبیر نے ان کو منع کیا کہ ابھی رکو، لیکن میجورٹی نے کہا کہ اب ہمیں یہاں پہ رکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی سارے گئے اور وہ بھی اس میں شریک ہو گئے مال غنیمت کو اکٹھا کرنے میں۔ اتنے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، وہ اس وقت ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، تو وہ جب ایک دفعہ آگے جا چکے تھے، انہوں نے دیکھا کہ وہ درہ تو خالی ہے، اس طرف سے مسلمانوں پر، کیونکہ باقی ہر طرف تو پہاڑ ہیں، وہ ایک سائڈ خالی تھی اور درمیان میں وہ ایک درہ تھا پہاڑ کا، تو وہ اس طرف سے دوبارہ آئے گھوم کر، اور وہ اپنے اس پورے قافلے کے ساتھ انہوں نے مسلمانوں پر دوبارہ تیروں کی بوچھاڑ کر دی، اور وہ ایک دم سے چونکہ مسلمان اس حملے کے لیے تیار نہیں تھے، تو وہ بہت شدید مسلمانوں کا نقصان، جانی نقصان ہوا، 70 مسلمان اس میں شہید ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر کافروں نے دور سے ایک پتھر پھینکا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہے کا ہڈ پہنا ہوا تھا، جو اس وقت پروٹیکشن کے لیے استعمال ہوتا تھا، تو وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ لگا تو وہ لوہے کا تھا، تو وہ ٹیڑھا ہوا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا چہرہ جو ہے وہ لہو لہان ہو گیا۔ مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو گئے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گر گئے۔ ایک صحابی ہیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکلاً ریزیمبل کرتے تھے، تو ایک اور صحابی ہیں، چلیں یہ بسبیل تذکرہ یہ بات آ گئی، حضرت دہیہ کلبی ان کا نام ہے،
رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریزیمبل کرتے تھے، بہت زیادہ. لیکن جو حضرت مصعب بن عمیر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریزیمبل کرتے تھے. اور چونکہ علم بردار وہ تھے، اسلامی لشکر کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا حضرت مصعب بن عمیر کے، تو وہ بھی اس تیروں کی بچھاڑ میں وہ شہید ہو گئے اور گر گئے. تو ان کا بھی چہرہ بالکل زخمی تھا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے دیکھا بے ہوش ہو کر گرے تو لوگوں نے سمجھا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں. سو مسلمان اس قدر ڈس ہارٹ ہوئے کہ بالکل ہی انہوں نے ہارٹ لوز کر دیا، اور اس فرسٹریشن کی وجہ سے زیادہ مسلمانوں کا نقصان ہوا. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اگر وہ وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ سو وہ آیات نازل ہوئیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں اور بھی بہت ساری مسلمانوں کو نصیحت کی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اتنی سی بھی حکم عدولی ہوگی، چاہے وہ کانشیسلی ہو یا انکانشیسلی، تو کتنے بڑے نقصان اٹھانے پڑ سکتے ہیں مسلمانوں کو. سو مزنی کے ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احکامات ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، ان کو اتنا زیادہ فالو کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. سو 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا اور یہ اس کا ذکر سورہ بقرہ میں ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ غزوہ ہوا وہ ہے غزوہ خندق. یہ ہوا 5 ہجری میں. غزوہ خندق کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں. حزب عربی میں گروہ کو کہتے ہیں، یہ بھی آپ کے MCQs میں آ سکتا ہے، اور اس کی جمع ہے احزاب. چونکہ اس موقع پر بہت سارے گروہ مل کر مسلمانوں پر مدینہ پر حملہ آور تھے، تو اس لیے اس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں. اور چونکہ باقی چاروں طرف پہاڑ تھے، 3 طرف ایک سائیڈ خالی تھی، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر خندق کھودی گئی، اور اس لیے اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں. اس موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے ہجرت کے بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد کے جتنے قبائل تھے ان کے ساتھ میثاق کیا، معاہدے کیے، امن معاہدے، کہ ہم آپ کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے، آپ ہمارے ساتھ نہیں کریں گے، اور اگر مدینہ پر کوئی بیرونی حملہ آتا ہے تو ہم سب مل کر مدینہ کا دفاع کریں گے. اس کو میثاق مدینہ بھی کہتے ہیں. اس میثاق مدینہ میں ایک یہودی قبیلہ تھا بنو قریظہ، انہوں نے بھی مسلمانوں کی حمایت کی پوری طرح یقین دانی کرائی تھی، اور انہوں نے معاہدہ کیا تھا، اور وہ مسلمانوں کا حلیف قبیلہ تھا. لیکن جس وقت ان کو پتہ چلا کہ مسلمانوں پر حملہ ہونے لگا ہے، بہت سارے جو گروہ ہیں وہ مل کر حملہ کرنے آ رہے ہیں، تو وہ بجائے اس کے کہ مسلمانوں کا ساتھ دیتے، انہوں نے ان کے ساتھ اپنی جو حمایت ہے اس کا اعلان کیا. سو یہ اس موقع پر جو سورت نازل ہوئی تھی وہ سورہ احزاب اس کو کہتے ہیں قرآن پاک میں، اور یہ 5 ہجری میں یہ غزوہ ہوا تھا. اور اس میں بہت زیادہ کوئی جنگ کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی، کیونکہ وہ اتنی بڑی خندق تھی کہ اس کو 1 مہینہ تک کفار نے محاصرہ کیے رکھا. وہ اپنے خیمے لگا کے بیٹھے رہے اور وہ اس خندق کو پار نہیں کر سکے. صرف ان کا ایک کوئی گھڑ سوار تھا جو پار کر سکا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کا مقابلہ کیا اور اس کو جہنم واصل کیا. اس کے بعد کسی کی جرت نہیں ہوئی اندر آنے کی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی شدید آندھی اور ہوا چلائی کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کے جانور بھاگ گئے، اور وہ اسی طرح سے بغیر جنگ کیے وہاں سے واپس چلے گئے ناکام و نامراد. سو سورہ احزاب کے اندر غزوہ خندق یا غزوہ احزاب کا ذکر ہے، اور یہ 5 ہجری میں ہوئی تھی. ہوپ فلی یو گاٹ اٹ.